أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود و سلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں جو کہ ہماری ایک یہ سلسلہ وار ملاقات میں سے یہ آج کی بھی اسی سلسلے کی ایک ملاقات ہے، کتاب التوحید سے متعلق جو ہماری ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آج جس باب اور جس مسئلے پر بات ہوگی کتاب التوحید کے مسائل اور ابواب میں سے، وہ باب نمبر 52 ہے۔ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باب قول اللہم اغفر لی ان شئت، مطلب یہ کہ اس مسئلے کا یا اس جملے کا کیا حکم ہے، یہ بات کہنا کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے اگر تو چاہتا ہے تو، ان شئت یعنی اگر تو چاہتا ہے تو مجھے معاف کر۔ ایسے کہنے کا کیا حکم ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایسا کہنا غلط ہے، حرام ہے۔ ایک مسلمان، ایک ایمان والے شخص کو جو اپنی توحید کی حفاظت چاہتا ہے اور توحید میں اپنے آپ کو پختہ اور مضبوط بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں نہ کرے یا اس طرح کی دعا نہ کرے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے اگر تو ایسا معاف کرنا مجھے کیا ہے چاہتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ رہی بات اس کا تعلق توحید سے کیا ہے، ظاہر سی بات ہے توحید کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک واحد ذات ہے جو کامل اور مکمل قسم کی صفات کی حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات غنی ہے، بے نیاز، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، اسے کسی چیز کی یا کسی دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں، بے نیاز تھا۔ اسی لیے جب انسان یہ کہے گا کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے اگر تو چاہتا ہے، تو اس میں یہ اشارہ پایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شاید معاف کرنا نہ چاہے، یعنی اور کوئی انسان کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا یا کبھی کسی کو پیسہ نہیں دیتا، وہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کوئی کچھ کمی پائی جاتی۔ پیسہ نہیں دینا چاہتا کسی کو کیونکہ اس کے اندر کچھ حرص ہے، مال کی لالچ ہے، اور بے نیازی اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح لوگوں کو معاف نہ کرنا یہ کوئی اچھی صفت ہے نہیں۔ لوگوں کو معاف نہ کرنا، اگر انسان دوسروں کو معاف نہ کرے، درگزر کا معاملہ نہ کرے، تو یہ کوئی اچھی صفت نہیں۔ ہر عقل مند انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں گمان رکھیں کہ اللہ معاف کرنا چاہے گا تبھی ہمیں معاف کرے گا، اور اسی طرح ہم دعا کریں، تو اس میں یہ پہلو پایا جا رہا ہے کہ شاید یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف نہیں کرتا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا گمان کرنا اور ایسا کہنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں کچھ نقص پایا جاتا ہے، والعیاذ باللہ۔ حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے، اللہ رب العزت کی ذات کامل مکمل ذات ہے۔ اسی لیے دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کو ہم سامنے نہ لائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کا ذکر نہ کریں، بلکہ یقین کے ساتھ، خوب پختہ اور وثوق کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں کیا ہے دعا کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کو بندے کی دعا قبول کرنے سے، بندے کو معاف کرنے سے کوئی روکنے والا بھی نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے افعال سے کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو اسی لیے بالکل یقین اور وثوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگیں. یہ نہ کہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو اگر چاہے تو ہمیں یہ دے دے یا ہمیں معاف کر دے. اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مریض کی عیادت کرتے، اس کے مزاج پرسی کے لیے جاتے، تو آپ کہا کرتے تھے لا بأس طہور ان شاء اللہ. یہ دعا دیا کرتے تھے، کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شفا دے گا. طہور یعنی تمہیں شفا حاصل ہوگی ان شاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. تو اگر ہمیں دعا کرتے وقت اللہ کی مشیت پر یعنی اس دعا کو یعنی اس دعا میں نہیں لانا، تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کر رہے ہیں تو ادھر مشیت کا ذکر کیوں ہے؟ اس کا جواب اہل علم اس طرح دیتے ہیں کہ یہ جو کلمات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، لا بأس طہور ان شاء اللہ، یعنی یہ دعا نہیں کر رہے بلکہ اس میں رجاء پایا جا رہا ہے، یعنی امید کی جا رہی ہے. جس طرح ہم چلتے پھرتے کہتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارا یہ عمل کیا ہے قبول ہوگا، روزہ رمضان کا کیا ہے قبول ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو ہماری کیا ہے مغفرت ہو جائے گی. تو اس میں ایک امید ہے، اور امید یہ ہے کہ جب اللہ چاہے گا تبھی. ادھر یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب تو چاہے تبھی، دونوں میں فرق پایا جاتا ہے. تو ادھر دعا کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ادھر کیا ہے رجاء کا معاملہ ہے. اسی طرح استخارہ کی اگر دعا پر ہم غور کریں تو استخارہ کی دعا میں بھی ایک جملہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی. اللہ تعالیٰ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے اس میں دینی اعتبار سے اور دنیاوی اعتبار سے اور انجام کے اعتبار سے اس میں میرے لیے خیر اور بھلائی ہے، اے اللہ تعالیٰ تو یہ معاملہ میرے نصیب میں رکھ دے، میرے حق میں اس کا فیصلہ فرما دے. تو ادھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استخارہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا ذکر کیا. اے اللہ تعالیٰ تو اگر جانتا ہے، تو اس کا جواب کیا؟ اس کا جواب اس طرح ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جس کے خیر اور شر کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، کوئی ایسا معاملہ ہو کہ جس کے خیر اور شر کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں، تو ایسے موقع پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا حوالہ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اگر جانتا ہے کہ اس معاملے میں جس کی میں نے نیت کی ہے، جو ارادہ کیا میں نے، اگر اس میں میرے لیے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے خیر ہے اور بھلائی ہے، تو میرے لیے کیا ہے اس معاملے کو آسان کر. اسی طرح اے اللہ تعالیٰ یہ جو معاملہ ہے اگر تو جانتا ہے کہ اس میں میرے لیے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے میرے لیے شر ہے، اس میں نقصان ہے، تو مجھے اس سے کیا ہے دور کر دے. تو ادھر جب بندہ دعا کر رہا ہے استخارہ، اسے معلوم نہیں کہ یہ جو آگے جو مجھے عمل کرنا ہے اس میں خیر پایا جائے گا شر پایا، اس کے بارے میں معلوم نہیں. تو ایسے موقع پر ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کیا ہے علم ہوتا ہے ہر چیز کا، علم غیب ہے. تو ادھر اللہ کے علم کا حوالہ کیا ہے دیا جا سکتا ہے، اللہ کی مشیت کا بھی حوالہ کیا ہے دیا جا سکتا ہے. لیکن جیسے کہ مغفرت کا معاملہ ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت حاصل ہو، کون نہیں جانتا کہ اس میں خیر ہی خیر پایا جاتا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی شر نہیں پایا جاتا. تو اسی لیے مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم طلب کریں، جنت طلب کریں، جنت کے اعلیٰ درجات طلب کریں. تو ادھر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا ہم حوالہ نہ دیں. ہم انشاءاللہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے، اگر تو پسند کرتا ہے، ہمارے لیے چاہتا ہے کہ ہم جنت میں ہمیں کیا ہے داخل کر دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایمان والے کے لیے چاہتا ہے، ہر کلمہ گو انسان کے لیے کہ وہ جنت میں کیا ہے داخل ہو. رہی بات اس کی دلیل کیا ہے کہ اس طرح کہنا
اللہم اغفر لی ان شئت کہنا کیا ہے؟ درست نہیں ہے۔ صحیح حدیث میں ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له۔ یہ حدیث صحیح ہے، اور صحیح حدیث سے مراد ادھر یہ کہ یہ صحیحین میں یہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کی ابو ہریرہ نے روایت کیا، کہ آپ نے فرمایا کہ لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ اے اللہ تعالیٰ تو میری مغفرت فرما دے اگر تو چاہتا ہے، ایسے نہ کہے۔ اللہم ارحمنی ان شئت، اور ایسا بھی نہ کہے کوئی شخص کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ پر رحم فرما اگر تو چاہتا ہے، اس طرح بھی کہنا درست نہیں۔ کیسے دعا کرے؟ لیعزم المسألہ، جب بھی وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، رحمت طلب کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ لیعزم المسألہ، خوب یقین اور وثوق کے ساتھ، مکمل بھروسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے ضرور معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے، تو مجھ پر ضرور کیا رحم۔ اس طرح کے یعنی دعائیہ کلمات اور دعا میں کیا اس کا کیا انداز پایا جانا چاہیے۔ لیعزم المسألہ، جب بھی دعا کرے انسان تو خوب یقین اور خوب وثوق کے ساتھ دعا کرے۔ فإن اللہ لا مکرہ لہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی کام کرنے سے روک نہیں سکتا۔ اللہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ کی ذات غفور رحیم ہے، تو کوئی ذات ایسی نہیں پوری کائنات میں، پوری مخلوقات میں سے، کہ اللہ کو مغفرت کرنے سے، معاف کرنے سے روک دے۔ اللہ اپنے تمام بندوں پر رحم کرتا ہے، رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن کوئی ایسی ذات نہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں پر رحم کرنے سے کیا ہے، روک دے۔ فإن اللہ لا مکرہ لہ، تم خوب یقین اور وثوق کے ساتھ سوال کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی روک نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی اس پر کیا ہے، زبردستی کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مزید اور یہ فرمایا، اس روایت میں مزید اور یہ ہے، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، کہ جب بھی تم میں سے کوئی شخص دعا کرے تو خوب زیادہ دعا، خوب زیادہ مانگے، یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی میں زیادہ کیسے مانگوں اللہ سے، مجھے شرم آتی ہے، حیا ہے مجھے، آہستہ آہستہ کر کے اللہ سے زیادہ مانگیں گے۔ ایک بارگی اگر اللہ سے زیادہ مانگیں گے تو مناسب نہیں لگتا۔ تو گویا کہ انسان نے ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو والعیاذ باللہ دوسروں پر کیا قیاس کیا ہے۔ یعنی اگر آج ایک شخص کسی دوسرے سے کچھ مدد طلب کرنا چاہتا ہے تو مدد طلب کرے، کسی ضرورت مجبوری کو دور کرنا چاہتا ہے، لیکن انسان کے اندر اگر تھوڑا سا احساس ہے تو وہ پہلی مرتبہ میں اپنا منہ بڑا نہیں کھولتا، بلکہ چھوٹی چیز طلب کرے گا، آہستہ آہستہ کر کے، یعنی وہ آگے جیسے جیسے بڑھتا جائے گا اس کا منہ اتنا زیادہ کیا معاملہ کیا ہے، بڑھتا جائے گا، کھلتا جائے گا۔ اور اس ڈر سے پہلی مرتبہ اپنا منہ یعنی بڑا مطالبہ اس کا نہیں ہوتا کہ شاید جو ہے سامنے والا مجھے نہ دے، یا کیا معاملہ پیش آیا، کہیں ایسے اس کے دل میں یہ بات نہ ہے بھائی کتنا زیادہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو یہ مخلوقات کا معاملہ ہو سکتا ہے، انسانوں کا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، جب تم اللہ سے دعا کرو تو خوب دعا کرو، خوب چیزیں مانگو، اچھی چیزیں، حلال چیزیں، جنت کے اعلیٰ درجات، بھلائی، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تم خوب طلب کرو، یہ نہ سوچو کہ بہت زیادہ میں نے طلب کر دیا۔ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، جب بھی دعا کرے تو خوب زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔
آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، اللہ کی ذات کا معاملہ اس طرح ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو اس کے خوب مانگنے پر کیا ہے دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کو یہ بھاری نہیں گزرتا، خراب نہیں لگتا، اللہ کی ذات کسی تنگی میں نہیں پڑ جاتی والعیاذ باللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے اندر جود و کرم بہت ہی زیادہ وسیع ہے، بہت ہی زیادہ سخاوت ہے، بہت ہی زیادہ وسیع ہے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اس لیے قرآن مجید میں آیا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے، میری مہربانی نے ہر ایک چیز کو گھیر لیا، بہت رحمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے بندہ خوب طلب کر، ابھی یہ نہ سوچے کہ میں نے زیادہ طلب کر لیا یا ایک بارگی ساری چیزیں طلب کرنا کیا ہے مناسب نہیں ہوگا، یہ معاملہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ نہیں۔ اللہ پر ہم نے ایمان لایا اور اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھا، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات وحدہ لا شریک ہر معاملے میں، صرف اس معاملے میں نہیں ہے کہ عبادت کے معاملے میں، بلکہ ہم جب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں تو خوب اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، ہر چیز مانگے، ہر جائز چیز، اچھی چیز، یہ نہ سوچے بھائی یہ زیادہ ہو جائے گا تو کیا کہیں گے یا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند نہیں فرمائے گا، ایسا معاملہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کا نہیں ہے، بلکہ بندہ جب بھی کچھ مانگتا ہے بلکہ دنیا والے سب ایک باری اللہ تبارک و تعالی سے خوب مانگے، اللہ تبارک و تعالی اگر سبوں کو دے مانگی ہوئی چیزیں، مانگے جو دعائیں کی ہیں انہوں نے، تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت میں، بادشاہت میں کوئی کمی کیا ہے نہیں آئے گی۔ یہی معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، جب بھی تم دعا کرو اللہ سے تو خوب دعا کرو، خوب زیادہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگو، سوال کرو، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی چیز یعنی بھاری نہیں گزرتی اگر وہ کیا ہے بندے کی مانگی ہوئی چیزوں کو، معاملات کو، مطالبات کو کیا ہے دے دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات جود و کرم والی ذات ہے اور بہت ہی زیادہ رحم اور مہربان کرنے والی ذات ہے، اس کی رحمت کی کوئی منتہا یا اس کا کوئی انتہا کیا ہے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا، جیسے کہ شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے فرمایا باب قولی اللہم اغفر لی ان شئت، کہ بندہ اگر اس طرح دعا کرے اے اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف فرما دے اگر تو چاہے، تو ایسے دعا بندہ نہ کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، اور روکنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ہم پوری امید رکھیں، پورا یقین رکھیں، وثوق کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے ہمیں کیا دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، اپنے بندوں پر کیا رحم فرماتا ہے، اللہ کو کوئی اس سے کیا ہے روکنے والا نہیں ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق توحید ہی سے ہے، یعنی توحید ہمارے اندر پختہ رہے تو اس کے لیے کیا ہے اس بات کو بھی ہمیں کیا ہے سمجھ لینی چاہیے کہ کبھی دعا میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کا حوالہ ہم نہ دیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے علم کا حوالہ نہ دیں۔ ہمیں حج میں جانا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اگر چاہے تو ہمیں حج کی توفیق دے دے، ایسے نہ کہے، حج تو ایک نیک عمل ہے، اس میں کوئی شر تو ہے نہیں، خیر ہے، ہم اس کے لیے اللہ سے یقین کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ امسال سفر میں جانے کا میرا ارادہ ہے تو میرے سفر کو کیا ہے آسان کر دے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ اگر انسان حج سے متعلق کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں خیر و شر کا فیصلہ نہیں کر پاتا، انسان کو علم نہیں، اس کے بارے میں وہ استخارہ کر سکتا ہے، ادھر اللہ کے علم کا حوالہ دے سکتا ہے۔ مثلا یعنی اب آج جب بھی انسان کو حج میں جانا ہے کسی بھی علاقے سے، کسی بھی ملک سے، تو کسی ایجنٹ کے ذریعے جانا پڑتا ہے، جو کہ یعنی جن کو اجازت ہے گورنمنٹ سے، سعودی گورنمنٹ سے، انہی کے ذریعے ہمیں جانا پڑے گا، انہی کو اپنے کاغذات دینا پڑتا ہے۔ تو اب آپ کو معلوم نہیں کہ یہ بھروسے والا ہے یا نہیں ہے، یا اس کی سروس اچھی ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اس معاملے کے لیے استخارہ کر سکتے ہیں، اللہ کے علم کا حوالہ دے سکتے ہیں، لیکن
بذاتی حج کے عمل کو لے کر کے اس کے بارے میں ہم یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اگر دینی دنیاوی اور انجام کے اعتبار سے اگر انسان کا حج میرے حق میں بہتر سمجھتا ہے تو میرے لیے کیا ہے آسان کر دے، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو مجھے حج کی توفیق نہ دے۔ اس طرح انسان کیا ہے دعا نہ کر کے بھی حج کا ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں خیر ہی خیر ہے، کوئی شر کیا ہے نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے اس باب کا مفہوم ہے کہ بندہ جب بھی دعا کرے اللہ تبارک و تعالی سے، اللہ سے طلب کرے، امید لگائے، تو اس میں اللہ کی مشیت کا حوالہ نہ دے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی کے علم کا اسے کیا ہے حوالہ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو ان باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، غور و فکر کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا